السلام علیکم، میرا نام ہے ساجد نواز اور میڈیکل لیب کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے ویسٹ ڈسپوزیبل، یعنی کہ ہمارے پاس جو ویسٹ پیدا ہوتا ہے لیبارٹریز کے اندر ہم اس کو کیسے ڈسپوز کرتے ہیں۔ لیبارٹری یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ فالتو مواد پیدا کرتے ہیں۔ جو بھی لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے ویسٹ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ویسٹ کو احتیاط کے ساتھ ہینڈل کیا جائے اور مناسب طریقے سے ویسٹ کو محفوظ کریں۔ اس کے بعد ویسٹ کو ٹرانسپورٹ کر دیں اور پھر اسے ضائع کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سٹاف کو ٹریننگ دی جائے کہ ویسٹ کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ لیبارٹری کے اندر جو فالتو مواد ہوتا ہے ہم اس کو ویسٹ کہتے ہیں۔ جو متاثرہ ہوتا ہے کسی پیشنٹ کا کسی بیماری سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ جو آلودہ ہوتا ہے وہ ہمارا ویسٹ ہوتا ہے۔ اب ویسٹ کو ہم لیب کے اندر کیا کرنا ہے کہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہماری لیب کنٹامینیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو احتیاط کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے اور اس کو ویسٹ کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس کا کیا ہے، ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ پہلے کیا کرنا چاہیے، ہمیں ویسٹ کو سیف کرنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم خود اگر ڈسپوز کرتے ہیں تو خود ڈسپوز کریں، اگر خود ڈسپوز نہیں کرتے تو مختلف کمپنیز ہوتی ہیں جو ویسٹ کو ڈسپوز کرتی ہیں، ہم نے ان کے حوالے کر دینا ہے۔ وہ اگر لے جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ نے ان کو پہنچانا ہے تو وہاں تک ٹرانسپورٹ کے بھی مخصوص طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹرینڈ عملہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہوں وہ ٹرینڈ ہوں، اگر ٹرینڈ نہیں ہیں تو ان کو بتائیں یا ان کی ٹریننگ کرائیں کہ ویسٹ کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ جنرل رول ہیں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے، تمام ایسا مواد جو خطرے یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے ہم اس کو ویسٹ کہتے ہیں۔ اسے مناسب اور درست طریقے سے لیبل کریں، اس کے بعد اسے محفوظ کر کے رکھیں، پھر ضائع کر دیں۔ کوشش کریں کہ فالتو مواد کم سے کم اکٹھا ہو، تمام ویسٹ کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہوں۔ غیر تربیت یافتہ سٹاف اور اسٹوڈنٹ کو ویسٹ ہینڈل نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں ویسٹ اکٹھا کرنا چاہیے اور کم مقدار میں اکٹھا کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا ویسٹ اکٹھا کر کے ہم اس کو ڈسپوز کرتے رہیں۔ کیا ہے کہ مگر جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے جب اسٹور کر رہے تو ہم نے ان کے اوپر لیبل کرنا ہے کہ یہ انفیکشس ہے، جس طرح سلائڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، کیمیکل ویسٹ ہو گیا، تو یہ چیزیں ہم نے علیحدہ کرنی۔ جیسے شارپ ہو گیا، جو سلائڈ ہے وہ شارپ ہے، نیڈل ہو گئی شارپ ہے، ٹھیک ہے، آگے کنٹامینیٹ ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری سلپیں وغیرہ ہیں، تو ان تمام ویسٹ کو ہم نے علیحدہ علیحدہ سٹور کرنا ہے اور کوشش کرنی کہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہ ہو۔ اور جہاں پہ ہم نے یہ ویسٹ ڈسپوز کیا ہو، یعنی ویسٹ جو ہے جہاں پہ ہم نے یہ ویسٹ سٹور کیا ہوا ہے وہاں پہ صرف تربیت یافتہ عملہ ہی جا سکے، کسی اور شخص کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈفرینٹ ٹائپ آف ویسٹ اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ۔ شارپ، ایسا تمام سامان جن کے کنارے بنے ہوئے ہوں یا جگہ ابری ہوئی ہو اور جلد کے اندر کٹ لگا سکتے انہیں شارپ کہتے ہیں۔ نیڈل، شیشہ، سرجیکل بلیڈ اور لینسٹ وغیرہ تمام شارپ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹ یا پنکچر لگانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شارپ زہریلے اور جراثیم والے مواد کے ساتھ آلودہ ہو سکتے ہیں جو کہ زیادہ نقصان یا خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ شارپ وہ چیزیں جن کی وجہ سے جلد کو کٹ آ سکے انہیں ہم شارپ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بھی بتایا ہے شیشہ، نیڈل، ٹھیک ہے، لینسٹ وغیرہ، اور یہ انسانی جلد کے اندر آسانی سے زخم پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ پنکچر کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ڈسپوزل آف شارپ، اس کو ڈسپوز کیسے کیا جاتا ہے؟ شارپ کو ہمیشہ سخت اور پنکچر نہ ہونے والے، لیک پروف اور سیل والے کنٹینر کے اندر رکھیں۔ ایسا کنٹینر جس کا سائز مناسب ہو اور جس کے اوپر بایو ہیزرڈ کا بلیک نشان بنا ہو تاکہ اس کو ہینڈل کرنے والے لوگوں کو انجری کا شکار نہ ہوں۔ شارپ کنٹینر کا ڈیزائن اس طرح بنایا جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنے والا اور ٹرانسپورٹ کرنے والے لوگ انجری کا شکار نہیں ہو سکتے کیونکہ جو اس کا کنٹینر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے۔ تمام آلودہ ویسٹ کو کنٹینر کے اندر رکھیں اور اس کے اوپر انسائٹو ٹاکسک یا انفیکشن لکھ سکتے ہیں۔ اسپیشل پریکاشن، کبھی بھی سرنج کو استعمال کرنے کے بعد اس کے نیڈل مت اتاریں، کبھی بھی نیڈل کے اوپر کیپ لگانے کی کوشش نہ کریں، کوئی بھی
سوئی کو کبھی بھی مت موڑے. یعنی کہ جیسے ہم نے سیمپل لے لیا تو کیا کرنے کا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ نیڈل کو نیڈل نہیں اتار, کیونکہ نیڈل اتارتے ہوئے ہمیں یہ چبھ بھی سکتی ہے اور کیپ لگاتے ہوئے بھی یہ ہمیں چبھ سکتی ہے, لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آگے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بیولوجیکل ویسٹ. ایسا فالتو مواد جو کسی ایسے مریض سے حاصل کیا گیا ہو جو کمیونیکیبل ڈیزیز کا شکار ہو. کمیونیکیبل ڈیزیز وہ بیماریاں ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں. ایسے مواد کو احتیاط کے ساتھ الگ کریں اور اس کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں. لیبارٹری اور اس سے متعلقہ ادارے سے حاصل شدہ مواد جو کہ مائکرو آرگنزم سے آلودہ ہو, ایسے آرگنزم جو بیماریاں پھیلا سکتے ہیں, ایسے مواد کو انفیکشیس مواد کہتے ہیں. ڈسپوز کیسے کرتے ہیں؟ جس جگہ انفیکشیس مواد پیدا ہو رہا ہو اس جگہ پر مواد کو زیادہ دیر سٹور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسے ویسٹ کو ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیں جس کے اوپر بائیو ہیزارڈ کا نشان بنا ہو. انفیکشیس ویسٹ کو ڈبل بیگ کے اندر رکھیں. جس لیبارٹری یا ادارے کے اندر تھوڑی مقدار میں بیولوجیکل ویسٹ جمع ہوتا ہے, کوشش کریں کہ اس کو آٹو کلیو کر کے جراثیم سے پاک کریں اور آٹو کلیو کے بعد میونسپل کمیٹی یا ویسٹ جمع کرنے والے ادارے کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے ضائع کر دیں. اب ہم نے ریفریجریٹر کے اندر میں نے ابھی بات کی ہے کہ رکھنا ہے. اس کے اندر کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ جب اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ جو جراثیم ہے مائکرو آرگنزم وہ کم ٹمپریچر کے اوپر صحیح طریقے سے بیماری نہیں پھیلا سکتے, یعنی کہ ان کا جو کام ہے بیماری پھیلانے کا وہ رک جاتا ہے. اور اس کو ہم نے کیسے رکھنا ہے کہ کوشش کریں گے اس کو آٹو کلیو یعنی جراثیم سے پاک کر کے رکھیں. اگر فریج میں رکھا ہوا ہے اور وہ آلودہ ہے تو اس سے جو بھی چھوئے گا تو بیماری آگے پھیل سکتی ہے, لہٰذا کیا کرنا چاہیے کہ اس کو پہلے آٹو کلیو کر لیں, جراثیم سے پاک کر لیں. آگے امپورٹڈ بیولوجیکل ویسٹ. ایسا بیولوجیکل مواد جو کہیں باہر سے آیا ہو, وہ انسانوں, جانوروں اور ماحول اور معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے, مثلاً وائرس. اب امپورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے آئی ہوئی چیز. بیولوجیکل ویسٹ جو انسانوں کے لیے خطرناک ہو, لہذا آج کل کے طور پہ جیسے یہ ہمارے پاس آج کل کرونا وائرس آیا ہو تو یہ ایک امپورٹڈ بیولوجیکل وائرس ہے کیونکہ یہ باہر سے آیا ہے. اب اس کو ویسٹ کیسے کرنا ہے؟ امپورٹڈ بیولوجیکل ویسٹ کو ضائع کرنے سے پہلے آٹو کلیو کر لیں یا کیمیکل لگا کر پہلے جراثیم سے پاک کریں پھر اسے ضائع کر دیں. ایسا سامان جو بھی استعمال نہ ہوا اسے بھی ضائع کرنے سے پہلے آٹو کلیو کریں. اگر مواد کی تعداد یا کوانٹٹی کم ہو تو کوشش کریں اس کو سنک کے اندر بہا دیں. اگر اس کی کوانٹٹی 1 ml سے زیادہ ہے پھر آپ اس کو نہیں سنک کے اندر بہانا چاہیے. سیرم, یورین, باڈی فلوئڈ وغیرہ کو کمپنی کی ہدایت کے مطابق ضائع کریں اور اس کے علاوہ ویکسین, میڈیا, کلچر پلیٹ وغیرہ کو ہدایات کے مطابق ڈسپوز کریں. ہیومن ٹیشوز. ایسا مواد جو سرجری یا ٹاپسی کے ذریعے انسانی جسم سے حاصل کیا جائے, مثلاً بلڈ, آرگن, باڈی ٹیشو اور فلوئڈ وغیرہ. ایسے مواد کو عموماً ٹیشو کہتے ہیں. یعنی کہ وہ سیمپل جو ہم مردہ یعنی کہ آپریشن کے دوران حاصل کریں گے اسے آٹوپسی کہتے ہیں, اور جو زندہ آپریشن میں سے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اسے سرجری کے ذریعے تو وہ اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ مواد ہے. اب ہم اگر ہیومن ٹیشوز آ جائیں تو ان کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں. عام طور پر ایسے آرگن یا اعضاء جن کی ہم شناخت کر سکتے ہیں یا ایسے باڈی پارٹس کو خصوصی نگرانی کے تحت پیک کروایا جائے. اس کے علاوہ دوسرے باڈی فلوئڈ ٹیشو اسپیسیمن, بایوپسی اور دانت وغیرہ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ضائع کر دیں. باڈی فلوئڈ خاص طور پر بلڈ وغیرہ بہت زیادہ جراثیم سے آلودہ ہوتے ہیں. ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر فلوئڈ کی تھوڑی سی مقدار اور وہ آسانی سے ڈائلیوٹ بھی ہو سکتی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے, ڈائلیوٹ کر کے سیوریج سسٹم کے اندر بہا دیں. ایسے مواد کو ہینڈل کرتے وقت دستانے یا گلوز لازمی پہن کے رکھیں. تمام معلومات اپنے لیب مینیجر کو بر وقت دیں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو وقت پہ ہینڈل کیا جا سکے. سائٹوٹاکسک ویسٹ. ایسا مواد جو سیل کو نقصان پہنچاتا ہے اسے سائٹوٹاکسک ویسٹ کہتے ہیں. کوئی بھی ایسا سامان جو تیاری کے دوران, ٹرانسپورٹ کرتے وقت, علاج کے وقت یا تجربہ کرتے وقت سائٹوٹاکسک ڈرگ کے ساتھ آلودہ ہو جائے تو اس کو سائٹوٹاکسک ویسٹ کہتے ہیں.
اب اس کو ڈسپوز کیسے کرتے ہیں؟ لیبارٹری کے اندر سائٹوٹاکسک ویسٹ کو صاف کرنے والا اور جذب کرنے والا سامان دستیاب ہونا چاہیے، مثلا بنے بنائے ڈٹرجنٹس اور سائٹوٹاکسک سپل کٹ وغیرہ۔ تمام سائٹوٹاکسک ویسٹ کو لیک پروف اور مناسب کنٹینر کے اندر محفوظ کریں اور آٹو کلیو کرنے کے بعد ضائع کر دیں۔ نیکسٹ ہے فارماسیوٹیکل ویسٹ۔ فارماسیوٹیکل ویسٹ کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں۔ فارماسیوٹیکل ویسٹ ادویات تیار کرنے کے بعد بچ جانے والا مواد اور یونیورسٹیز کے اندر مزید استعمال نہ ہونے والا مواد۔ فارماسیوٹیکل ویسٹ کو کیسے ڈسپوز کریں؟ تمام ضائع کردہ فارماسیوٹیکل ویسٹ کا ریکارڈ رکھنا چاہیے اور تمام ویسٹ کو مکمل لیبل شدہ اور محفوظ کنٹینر کے اندر رکھیں اور اس کے بعد اس کو کمپنی کے حوالے کر دیں۔ کیمیکل ویسٹ، میڈیکل کے اندر استعمال ہونے والے کیمیکل، جانوروں اور لیبارٹریوں کے طریقہ کار کے دوران پیدا ہونے والے کیمیکلز، ریسرچ کے دوران استعمال ہونے والے کیمیکل، فارماسیوٹیکل ویسٹ اور سائٹوٹاکسک ویسٹ کو بھی کیمیکل ویسٹ کہتے ہیں۔ تمام کیمیکل ویسٹ کو مناسب طریقے سے سٹور کیا جائے۔ اب ڈسپوز کیسے کریں؟ تمام کیمیکل ویسٹ کو عام طور پر ویسٹ جمع کرنے والی کمپنی کے حوالے کیا جائے، بلکہ کمپنی یا ادارے جس کو یہ حوالے کرتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو گورنمنٹ سے لائسنس یافتہ، یعنی کہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اب جو نیکسٹ ہے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ، ایسا ویسٹ جو ریڈیو آئسوٹوپس سے آلودہ ہوتا ہو۔ یہ ویسٹ میڈیکل ادارے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں بنتا ہے۔ ایسے ویسٹ کو کمپنی کی ہدایات کے مطابق سٹور کر کے رکھیں اور ضائع کر دیں۔ اب ڈسپوز کیسے کریں؟ تمام ویسٹ جو عام طریقے سے ڈسپوز نہ ہو سکتا ان کو مناسب طریقے سے لیبل کر کے ان کے بنائے گئے کنٹینر کے اندر سٹور کریں۔ جس کمرے کے اندر ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کو سٹور کیا جائے وہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، صرف مخصوص لوگ ہی اندر جا سکتے ہوں، اور یہ بات صاف صاف دروازے کے اوپر لکھ دیں۔ ویسٹ کو تب تک سٹور کر کے رکھیں جب تک اس کی ایکٹیویٹی دی گئی لمٹ سے کم نہ ہو جائے، کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ میں سے شعاعیں نکلتی رہتی ہیں جو کہ خطرناک ہوتی ہیں، لہذا اس کو سٹور کر کے اس وقت تک رکھیں جب اس کی شعاعوں کی جو طاقت ہے وہ کم نہ ہو جائے، بتائی گئی لمٹ سے کم نہ ہو جائے۔ اس ویسٹ کو ضائع کرنے سے پہلے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اور لیب مینیجر کو انفارم کریں تاکہ وہ اس کی ایکٹیویٹی کا لیبل چیک کر سکے۔ مینیجر اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اس لیے انفارم کریں تاکہ وہ چیک کر لیں کہ جو اس کی طاقت ہے، ریڈیو ایکٹیو ایکٹیویٹی، شعاؤں کی جو طاقت ہے کہ وہ آیا کہ وہ واقعی کم ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو کمپنی کے حوالے کریں گے۔ تمام ریڈیو ایکٹیو ویسٹ لائسنس یافتہ کمپنی کے حوالے کر دیں۔ تمام بیگ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کے استعمال کرتے ہیں، جن کے اوپر کالے رنگ کا بائیو ہیزارڈ کا نشان بنا ہوتا ہے۔ یہ بیگ لیک پروف ہوتے ہیں۔ اس بیگ کے اوپر استعمال کرنے والے کا نام، تعلیم اور نیوکلیائڈ کی ایکٹیویٹی لکھنی چاہیے۔ تمام بیگ کو ریڈیو ایکٹیو ٹیپ کے ساتھ پیک کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ریڈیو ایکٹیو مواد گر جائے تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دینی چاہیے۔ اب لاسٹ ہے ہمارے پاس پلاسٹک ویسٹ۔ لیبارٹری کے اندر موجود پلاسٹک ویسٹ دوسرے مواد کے ساتھ کنٹامینیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی یقین دہانی کریں کہ پلاسٹک مواد کو آلودہ کرنے والے سامان کی خاصیت کیا ہے۔ نارمل لیبارٹری پلاسٹک ویسٹ کو پہلے آٹو کلیو کریں اور اس کے بعد میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دیں، لیکن ایسا مواد جو انسانوں میں بیماری پیدا کرنے والے جراثیم سے آلودہ ہو چکا ہو یا امپورٹڈ بایولوجیکل سے آلودہ ہو تو ایسے ویسٹ کو لازماً آٹو کلیو کریں۔ جنرل کومنٹس فار سٹوریج، ایک چند جنرل سی باتیں۔ ویسٹ سٹور کرنے والی جگہ مناسب ہو، یعنی کہ کھلی جگہ ہونی چاہیے، محفوظ ہو، یعنی کہ وہاں پہ ہر کوئی آ جا نہ سکتا ہو، اور جراثیم سے پاک ہو۔ اور جہاں پہ یہ ویسٹ سٹور کیا جائے وہاں پہ نان کوالیفائڈ شخص بھی نہ جا سکے اور اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی۔ تمام ویسٹ کو لیبل کر کے رکھیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ رکھیں تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس سائڈ پہ کون سا ویسٹ پڑا ہے آپس میں، تاکہ مکس اپ نہ ہو سکے۔ اور ویسٹ کو بھی کبھی بھی زیادہ مقدار میں اکٹھا نہ ہونے دیں، اور ویسٹ کو جمع کرنے کے والے متعلقہ ادارے یا کمپنی کے بارے میں مطلع کریں، یعنی جیسے آپ کے پاس ویسٹ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کمپنی کو بتاتے رہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ویسٹ کر کے آپ سے کلیکٹ لے جاتے رہیں تاکہ آپ کے پاس ویسٹ زیادہ نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔